بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ اہم گزارشات کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، 1927 میں المیناٹیز نے، فری میسنز نے ہالی ووڈ سے ایک فلم میٹرو پولیسس کے نام سے بنائی تھی۔ اس فلم میں انہوں نے پہلی مرتبہ انسان پلس مشین یعنی سائبورگ قسم کے ایک انسان کا نظریہ پیش کیا تھا۔ دیکھیے 1927 کی میں بات کر رہا ہوں آپ سے، اور اس میں مستقبل کے حوالے سے جو پریڈکشنز کی تھیں وہ 100% پوری ہو رہی ہیں۔ یہ دجالیت کوئی آج کا نظام تو ہے نہیں، یہ تو صدیوں سے ہے، اور یہ خفیہ طور پہ کوئی نہ کوئی ان کا مرکز و منبع رہتا ہے۔ یہ سلسلہ انسانوں سے پھر اگلی نسل کو منتقل ہوتا ہے۔ اس طرح یہ شیطان جو ہے نا وہ اپنی شیطانیت آگے منتقل کر کے دنیا سے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں نا ایک کانسیپٹ ہے کہ جو لوگ کالا جادو کرتے ہیں وہ جب تک اپنا علم کسی کو منتقل نہ کر دیں ان کو موت نہیں آتی، اور بہت بری موت ان کی ہوتی ہے۔ خاص طور سے آپ دیکھ لیں، اگر آپ کے علم میں کوئی بات ہو تو جو لوگ کالا جادو جانتے ہیں یہ کرتے ہیں نا، ان کی موت کا کسی سے پوچھیں حالات کی کس طرح مرے تھے۔ ناظرین کرام، 1927 میں بننے والی اس فلم میں پاپ سنگرز نے جو کپڑے پہنے تھے نا، آج تک وہی کپڑے کنٹینیوٹی کے ساتھ استعمال ہو رہے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ جتنے بھی دنیا میں یہ جو بیہودہ قسم کا ناچ گانا ہے، اب تو پاکستان میں بھی یہ خاصا مقبول ہو رہا ہے، وہ سارا یہ شیطانیت کی پجاریوں کا ہی طریقہ کار ہے، اور یہ شیطانیت کا ہی تسلسل ہے۔ ناظرین کرام، یہ بات ثابت ہو چکی ہے، اور یہ میں نے نہیں، یہ دنیا کے بہت بڑے سائنٹسٹ نے ثابت کی ہے کہ یہ جو حیران کن ٹیکنالوجی آج ہمارے پاس ہے نا، یہ جتنی تخلیق انسانوں نے کی ہے، یہ ان کا جو سائنٹسٹ تھے، یہ جنہوں نے یہ چیزیں کی تھی، انہوں نے لکھا، انہوں نے بتایا، وہ دنیا کو بتا کر یہ بات گئے کہ یہ انہوں نے جو تخلیق کی قوت حاصل کی تھی وہ شیطان اور دجال نے اور کالے جادو نے ان کو دی تھی، جس کو آج آپ کبالہ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس سلسلے میں راکٹ کا جو موجد ہے، راکٹ سائنس کا، جس کو آپ فادر آف دا اسپیس ایجز کہتے ہیں، جیک پارسل کے متعلق سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ دجال کا باقاعدہ پجاری تھا، اس شیطان کی وہ پوجا کرتا تھا باقاعدہ۔ اس نے شیطان کا نا ایک وہ مندر یا معبد آپ جو بھی کہیں بنایا ہوا تھا، اور اس کے عقائد جو ہیں نا وہ شیطانی عقائد ہیں۔ 1992 میں اپنی لیبارٹری میں یہ مرا تھا۔ آپ جانتے ہیں جب یہ لیبارٹری میں مرا تو کیا کر رہا تھا؟ وہاں جب جو لوگ عینی شاید بتاتے ہیں وہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا یہ ایک نقلی انسان پیدا کر رہا تھا، فرضی انسان بنا رہا تھا۔ وہاں پر انہیں ایک وہ صندوق ملا، کالے رنگ کا وہ صندوق تھا، اس کو کھولا گیا تو اس کے اندر یہ جادو کے اسرار جو ہے نا وہ موجود تھے۔ اچھا، اور اس نے کچھ چیزیں لکھ کے رکھی، مثلا یہ اس نے جیک پارسل نے لکھا تھا کہ 1948 میں اس کو ایک پراسرار خواب آیا تھا جس میں اس نے دجال کو دیکھا اور دجال سے ہدایت طلب کی۔ اس کا باپ بھی بڑا سائنٹسٹ تھا نا، تو سائنس سے اس کا بہت لگاؤ تھا، اور اس نے اپنے آپ کو سائنس اور جادو کی مدد سے دنیا کا نمبر 1 سائنسدان بنا لیا تھا۔ ناظرین کرام، ٹیکنالوجی کی مدد سے یہ لوگ کیا کیا کر رہے ہیں یہ مجھے بتانے کی بات نہیں ہے۔ میں نے آپ کو درجنوں ویڈیوز اس پہ بنائی ہیں۔ میں نے آپ کو لیٹسٹ یہ بتایا ہے کہ آپ جو ویکسین یہ دے رہے ہیں اس کی کووڈ-19 کی، اس میں کیا کیا ہے، کیا کیا کچھ ہے۔ یہ ٹیکنالوجی ہے جو ہے نا جی، یہ شیطان کی ہی مرہون منت ہے، یہ دجالیت کا ہی شاہکار ہے۔ میں علامہ اقبال کا ایک مجھے شعر اکثر یاد آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افلاک کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا
زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا. یعنی انسانیت کی طرف نہیں ہے سائنس گئی، یہ تباہی و بربادی کی طرف ہی رہی ہے. آپ نے حضرت سلمان کا واقعہ تو قرآن کا پڑھا ہوگا، جب جن نے ان کو ملکہ سبا کا تخت پلک جھپکنے میں لا کے دیا تھا. اچھا جی، یہ جو ہے نا امریکہ کا شیخ حمزہ کے نام سے ہے سائنسدان، پتہ نہیں مسلمان ہے، نام تو اس کا مسلمانوں والا ہے. یہ کالے جادو کا سب سے بڑا محقق ہے. یہ کہتا ہے کہ جو حضرت سلمان کا یہ خواب تھا نا، اس کو آج کے انسان نے، یہ جو آپ ایک لمحے میں ادھر سے سوئچ آن کرتے ہیں لاہور سے، اور نیو یارک میں آپ کی شکل اور آپ کا سارا کچھ نظارہ ہوتا ہے، اور اب تو وہ ڈیموگرافی وغیرہ جو ہے ان کے ذریعے آپ کو وہ کھڑے ہی کر دیتے ہیں لوگوں کے آگے لے جا کے. بالکل اگر آپ کو چھو کر نہ دیکھا جائے، آپ زندہ انسان کی طرح ایکٹیویٹ کرتے ہیں. اچھا جی، شیخ حمزہ ہے نا، اس نے یہ بتایا تھا کہ جو فرینکلن بیکر تھا نا، جس کو نالجز پاورز کا یعنی جس نے کتاب بھی لکھی ہے، تو اس کا ایک مسودہ جو لکھا ہوا اس کے پاس ہے. یہ بتاتا ہے کہ اس نے دعویٰ کیا تھا کہ 2045 میں وہ سائبورگ بنا لیں گے. یعنی جو ٹرانس ہیومن ٹیکنالوجی ہے نا، جس کو یہ سنگولیرٹی کی طرف جا رہی ہے نا، یہ ٹرانس ہیومن ٹیکنالوجی کے ذریعے وہ ایسا انسان دنیا میں آپ کو دکھائی دے گا جو سائبورگ قسم کا انسان ہوگا. یعنی وہ مشین پلس انسان. یہ کیا ہے کہ انسان کی زندگی، مطلب انسان کو فار ایور زندہ رکھنے کے لیے کہ یہ اس کی زندگی یہ نمبر گیم، سالوں کی نمبر گیم سے نکل جائے، اور یہ 1000 سال 2000 سال جس طرح پوری جب انسانیت کا آغاز ہمیں قرآن میں لگتا ہے تو اس وقت انسانوں کی زندگیاں بہت لمبی ہوا کرتی تھی، 900 سال، 1000 سال، اور ان کے قد کاٹ جیسے ہوتے تھے جس طرح کے لوگوں نے یہ اہرام مصر بنایا تھا. جو یہ انسانوں کا کارنامہ ہے، جنوں دیووں کا کارنامہ نہیں، لیکن وہ انسان جن دیووں جیسے ہی دکھائی دیا کرتے تھے. اچھا ناظرین کرام، بات یہ ہے کہ یہ جو کالا جادو ہے، اس کی ایڈوانس شکل جو قبالہ ہے، جو آج کل ہے یہ ایلومناٹی جو ہمیں دکھا رہے ہیں. ایلومناٹی یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو ان کی سائنس ہے، مثلا انہوں نے یہ بات ایجاد کی کہ وہ میڈیا کے ذریعے انسانی ذہن کو جلدی کنٹرول کر سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو اینکرز ہوتے ہیں نا، اینکرز، ان کی باتوں کا ہم سچ مان لیتے ہیں. یہ مطلب آپ بعد میں بھلے ہمیں پتا ہوتا ہے 2 نمبر ہے، لیکن جو بات کر رہے ہوتے ہیں ہم اس پہ یقین کر لیتے ہیں. اس لیے یہ دنیا میں نا انہوں نے ڈسکشن پروگرام، یہ اوپن وینفری کی وہ جو تھی نا، جو اس کی ہوسٹ تھی، وہ آپ کو پتہ ہے ایلومناٹی ہے. اور جتنے بڑے بڑے دنیا میں یہ پروگرام چلے ہیں نا، یہ امریکہ میں، یو کے میں، یا یہ جو ڈسکشن پروگرام ہوتے تھے مختلف موضوعات پہ، ان سب کے جتنے بڑے بڑے اینکر تھے وہ سارے فری میسنز تھے، ایلومناٹی تھے، اور یہ نیو ورلڈ آرڈر کے وہ پیروکار تھے، اس کے لیے کام کر رہے ہیں، اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے. اب یہ وبا پاکستان میں بھی خاصی پھیل گئی ہے. میں اس بات کو کہہ کے کوئی آپ اپنی موت کو تو دعوت نہیں دینا چاہتا، لیکن میں یہ بات جانتا ہوں کہ پاکستان میں بیشتر جو اس وقت ہمیں میڈیا پرسنز دکھائی دیتے ہیں وہ ایلومناٹی ہیں، اور وہ اس کے لیے کام کرتے ہیں. کبھی اللہ نے مہلت دی تو انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے. ناظرین کرام، آپ نے یہ دیکھا یہ جو ایپل ہے کمپنی، یہ تو آپ کو پتہ ہے ایلومناٹی کی، اس کا نشان آپ نے دیکھا کیا ہے کہ اس کا جو ایجنڈا تو یہ ہے سیدھا، جو پوری دنیا کو انہوں نے نیو ورلڈ آرڈر شکل میں بتایا، لکھ کر بتایا ہوا ہے، اور کیا بتانا ہے. اس میں جو اس کا جو نشان ہے آدھا کھایا ہوا سیب، یہ ہے اصل میں کہ جنت کا وہ پھل جو کھا کے تو حضرت آدم علیہ السلام دنیا پہ آئے تھے، اس کو تشبیہ دیتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ جو اصلی پھل نا، وہ جو باقی آدھا پھل ہے نا، وہ لے کر دجال آئے گا دنیا میں تمہیں کھلانے کے لیے. آرثر سی کلاس نے 1968 میں اسپیس اوڈیسی کے نام سے ایک کتاب لکھی تھی، اپنے تجربات پیش کیے تھے. تو یہ اس نے خلائی جہازوں کا نقشہ پیش کیا تھا، اور اسی نے بتایا تھا 1961 میں انٹرنیٹ کا پیش گوئی کی تھی. اسی نے سن 2000 میں میڈیا کے ذریعے دنیا میں یہ والا دجالی انقلاب لانے کی پیشین گوئی کی تھی.
یہ سب لوگ جادو کے، کالے جادو کے، شیطانیت کے پیروکار تھے، اسی پہ عمل پیرا ہوتے تھے، اور آج تک یہی سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان سے محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہمیں اس دین پہ جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اور دین حق اسلام ہے، اس پر ہی زندہ رکھے اور اس پر ہی موت دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیں، جتنے بھی گھر میں جگہ میسر ہے وہاں پہ سبزیاں لگائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، اور سچ کے سفر میں ہمارے ساتھی بن جائیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔